الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ حصول برکت نزول رحمت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ماہ رمضان کی توفیق اور سعادت ہمیں عطا فرمائی۔ مسلمانوں پر اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے مسلمانوں کو ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ماہ رمضان کی آمد ہوگی۔ خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، عبادت تلاوت اور اللہ کے ذکر میں اپنا وقت صرف کریں گے۔ بحیثیت مسلمان اور معاشرے کے اگر ہم دیکھیں تو آج کل مسلمانوں کا ماہ رمضان میں مقصد 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مقصد ہوتا ہے کمائی، پیسہ کس طرح بنایا جائے، پکوڑے سموسے کی قیمت زیادہ کر کے، چیزوں کی قیمت بڑھا کر، یا پھر لوگ جو خریداری رمضان میں کرتے ہیں اس میں اضافہ کر کے، اس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مال بنایا جاتا ہے، دھوکہ بھی دیا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ماہ رمضان کے اندر اپنی جو مصروفیات ہیں اس کے اندر ایک یہ اپناتے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، لیکن یہ عبادت بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اس عبادت میں تراویح باجماعت روزانہ پڑھنا کم ہوتا ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کم ہوتی ہے، روزانہ روزہ رکھنا یہ کم ہوتا ہے، اور یا پھر مسلمان اس مہینے کو سو کر گزارتے ہیں۔ اگر پہلے کے مسلمانوں کا جذبہ دیکھا جائے تو وہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھتے، تلاوت قرآن بھی کرتے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اپنے معاملات سے فارغ ہو کر رمضان کی تیاری کرتے اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کے بیان کا موضوع رمضان اور قرآن ہے۔ آج کے بیان میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے، رمضان کے مہینے کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے،
اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایمان والوں کی تربیت کیا فرمائی ہے، شریعت کے احکام کیا ہیں، ان کے حوالے سے بہت اہم باتیں عرض کروں گا۔ رب کریم قرآن مجید برہان رشید سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس قرآن میں، اس ماہ رمضان میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ ماہ رمضان میں 3 باتیں ہیں ایمان والوں کے لیے، ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان میں ایمان والوں کو احکام کیا ارشاد فرمائے ہیں، جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اسے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، کسے روزہ رکھنا ضروری ہے، کسے روزہ نہ رکھنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھے۔ پتہ چلا مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے ماہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام ماہ رجب کے اندر ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت رکھ دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ آقا کریم علیہ السلام رمضان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں، حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والوں، آقا کی یہ بھی سنت ہے کہ ہم بھی رمضان کا انتظار بھی کریں، رمضان میں اللہ کی عبادت بھی کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ اب رمضان کا مہینہ پانے والے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، مختلف کیفیت اور مختلف حالات میں مبتلا افراد رمضان کا مہینہ پاتے ہیں، تو کیا سب پر روزہ رکھنا فرض ہے؟ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری کیا تربیت فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو، اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ عمومی طور پر ماہ رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر ماہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب بعض افراد کو شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ وہ اگر اس مبارک مہینے کو پائیں لیکن ان کے ساتھ اگر کچھ معاملات ہوں تو انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں روزہ معاف ہے، بلکہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا اور جو بندہ ماہ رمضان کا مہینہ پائے لیکن وہ بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو اتنے روزے، جتنے روزے سفر کی وجہ سے یا پھر جتنے روزے بیماری کی وجہ سے وہ نہ رکھ سکا وہ اور دنوں میں رکھے۔ سفر، بیماری، اس کو سمجھیے۔ اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہے کہ پتہ ہے روزہ رکھوں گا طبیعت زیادہ خراب ہوگی، طبیعت زیادہ خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میں روزہ پورا نہیں کر سکوں گا، یا میری جان چلی جائے گی، یا بہت تکلیف بڑھ جائے گی، تو ایسے کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہ ابھی روزہ نہ رکھے، جب سردیوں کے دن آئیں، دن چھوٹے آ جائیں، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر روزہ رکھ لے۔ سفر سے مراد کون سا سفر ہے؟ اس سے مراد وہ سفر ہے جو شرعی سفر ہوتا ہے، جو شریعت
شرعی سفر کا مطلب ہوتا ہے 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر کا سفر اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ رکھنا چاہے تو اچھا ہے، نہ رکھے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر کراچی کے اندر ہے اور وہ سفر کرنا چاہتا ہے حیدرآباد کا، اب اگر وہ سفر کرتا ہے 8 بجے 9 بجے، سحری کا وقت اس نے کراچی کے اندر پا لیا تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ مثال کے طور پر رات کو ہی سفر پر روانہ ہوا، سفر ہے پنجاب کا یا اندرون سندھ کافی دور کسی علاقے کا، تو اب وہ رات کو ہی سفر پر روانہ ہوا، سحری کا وقت اسے سفر میں آیا، اب اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اب اگر نہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر سفر کے اندر ہی، سفر کے دوران ہی وہ سحری کر لیتا ہے تو پھر اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جیسے آج کل سفر میں اتنی مشکلات نہیں ہوتی، پہلے دور میں لوگ گھوڑوں پر، اونٹ پر، خچروں پر، اس طرح کی سواریوں پر سفر کرتے تھے، پیدل سفر لمبے لمبے کیا کرتے تھے، تو اس وقت مشکلات ہوتی تھیں۔ تو آج کل تو ہوائی جہاز کے ذریعے، ایئر کنڈیشنر بسوں کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے سفر ہوتا ہے، تو اگر مشکل نہیں ہوتی تو روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ دوبارہ پھر نصیب نہیں ہوتے۔ پوری زندگی اگر کوئی بندہ روزہ رکھے تو ایک رمضان کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا، لیکن بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اے ایمان والو اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آسانی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آپ کمزور اتنے ہیں، روزے کی طاقت نہیں پاتے، تو اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے، گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں روزہ رکھ لیں، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے تو اللہ سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ غفار، رؤوف اور رحیم ہے تو وہ قہار، جبار بھی ہے۔ اللہ عطا کرنے والا ہے تو اللہ سختی بھی کرنے والا ہے۔ اللہ عزتیں دینے والا ہے تو اللہ ذلت میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، وہیں اللہ کے قہر و غضب پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ انسان ڈر خوف اور امید دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچے بھی، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے۔ مزید اللہ کریم فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم حق گزار ہو، کہیں تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ رب نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ کریم نے ہمیں عاشق رسول ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمارے دل اور ہماری زبان پر اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا نام رکھا ہے، اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر رب تبارک و تعالی ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم سے پہلے روزے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پتہ چلا ایمان والوں پر روزے رکھنا فرض ہے، جس طرح
زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جس طرح نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس طرح کلمہ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، سستی کی وجہ سے اگر کوئی روزے نہیں رکھتا، گنہگار ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ تو ایمان والوں پر اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تقوی ملے۔ جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو انسان رب کی عبادت کرتا ہے۔ بھوکے پیاسے انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر فرعون بھوکا رہتا تو کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ بھوکے کو بھوکے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاسے کو کسی کی پیاس کا احساس ہوتا ہے، غریب کو کسی کی غربت کا احساس ہوتا ہے۔ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کے لیے لیکچر دینا آسان ہے، جس کے گھر میں پیسہ ہو اس کے لیے بڑے بڑے بھاشن دینا صبر کے یہ آسان ہے۔ جس کے گھر میں بچے رو رہے ہوں، گھر میں کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو، جو خود بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہو، اس بندے کا بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پر جب بندہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اللہ کی یاد زیادہ کرتا ہے۔ بھوکے کو اللہ کی عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا روزہ رکھنے سے فرمایا تمہیں پرہیزگاری ملے گی۔ جو روزہ نہیں رکھتے تو پھر وہ اپنے آپ کو چاہے عاشق رسول کہیں، چاہے عبادت گزار کہیں، چاہے لوگوں کا خیر خواہ کہیں، وہ ہرگز بھی اپنے اس بات میں سچے نہیں ہیں۔ روزہ رکھنے والا اللہ کا بھی قرب پاتا ہے اور پرہیزگاری بھی پا لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ پتہ چلا روزہ یہ پرانی عبادت ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہم پر ہی روزے فرض کیے گئے۔ ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان میں سے بعض پر اللہ نے مختلف روزے فرض کیے، کسی پر 3 روزے فرض کیے، کسی پر زیادہ روزے فرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ کے نبی تشریف لائے اور ان کی امتیں آئیں، ان پر روزے فرض ہوئے۔ اب ان پر روزے جو فرض ہوئے ہیں دن مختلف تھے۔ ہم پر پورا رمضان کے روزے فرض ہوئے، ان پر پورا رمضان روزے فرض نہیں ہوئے، بعض پر کم بعض پر زیادہ۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے فرض تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 10 محرم الحرام کا روزہ بھی فرض تھا اور ہفتے کے دن کا روزہ بھی فرض تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور دنوں کے روزے بھی فرض تھے۔ اسی طرح عیسائیوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ تو یہ روزے جو ہے پہلی امتوں پر بھی فرض رہے ہیں اور اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہ رکھتے، اسی لیے صوم داؤد ہی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سارا سال روزے سے رہتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے، جمعرات کا روزہ رکھتے، جمعہ کا روزہ رکھتے، اور بعض روایات کے مطابق شعبان میں اکثر روزے آپ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کہ ایک دن ملا لو 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ۔ تو روزہ رکھنا جو ہے یہ اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے، اللہ کے ولیوں کی بھی سنت ہے، اللہ کے پیاروں کی بھی سنت ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی ملتا ہے، طہارت ملتی ہے، اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، رمضان کے جو دن ہیں، روزوں کے جو دن ہیں، فرمایا گنتی کے دن ہیں۔
فمن کان منکم مریضا، تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر بیماری ایسی ہے کہ جس میں روزہ رکھنا مشکل ہے، کینسر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، یا اور ایسی کوئی بیماری ہے، بیمار ہو جاتا ہے بندہ، نہیں روزہ رکھ سکتا، تو شریعت نے اجازت دی ہے، صحت مل جائے پھر روزہ رکھ لو، روزے معاف نہیں ہیں۔ اور مزید اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طُعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو۔ اب کوئی ایسا بندہ ہے، بیماری ایسی آ چکی ہے جس کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے، عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، صرف بیماری کی وجہ سے فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا بندہ ہے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، 60-70 سال 80 سال عمر ہو چکی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے اس کے لیے بھی کہ اب ایسا گمان بھی نہیں کہ دوبارہ طاقت آ جائے گی، تو اس کے لیے پھر یہ رکھا ہے کہ وہ فدیہ دے۔ فدیہ ایک صدقہ فطر۔ آج کل یعنی آج اگر میں بات کروں 17 تاریخ ہے نا، آج 17 مارچ 2023، صدقہ فطر کی جو رقم ہے پاکستان میں 320 روپے ہے۔ 320 روپے ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، یہی ایک فدیہ ہے ایک روزے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا جو صدقہ فطر ہے وہ دے دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی روزہ رکھ لیتے ہو، بیماری کے باوجود بھی، بڑھاپے کے باوجود بھی، سفر کے دوران بھی اگر روزہ رکھ لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بھلا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ روزہ نہ رکھنے کی تمہیں کہا گیا کہ روزہ نہ رکھو، روزہ رکھ سکتے ہو، رکھو تو اچھا ہے، نہ رکھو تو شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالی ماہ رمضان نصیب فرمائے، ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔